أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله أو صديقكم أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے دوست ہیں ان کے گھر میں بھی کھانا کھانا جو ہے کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس بات کا تمہیں یقین ہو کہ وہ ہمارے کھانا کھانے کو برا نہیں سمجھتا اور نہ اس پہ بار گزرتا ہے. اگر اس پہ بار گزرے وہ شرم و شرمی کھلاتا ہے تو پھر نہ کھائیں. اگر وہ اس بات کو برا بھی نہیں سمجھتا، اللہ نے توفیق بھی دی ہے کہ اگر کوئی ایک دوست آ جائے کھانا کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے گھر میں بھی کھانا کھانا جو ہے منع نہیں. اس لیے فرمایا تمہارے دوستوں کے گھر، ساتھیوں کے گھر، فلا جناح علیکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر ان کے گھر میں کھاؤ، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ان لا یشق علیہم، ان پہ مشقت بھی نہ ہو، ولا یکرہون ذالک، اور اس بات کو برا بھی نہ سمجھے. ہاں وہ برا سمجھتا ہے کہ یار دیکھو کھانے کے وقت روز آ جاتا ہے، کھانے کے وقت روز آ جاتا ہے، پھر ایسے آدمی کے گھر میں نہیں کھانا چاہیے. وقال قتادہ اذا دخلت بیت صدیقک فلا باس ان تاکل بغیر اذنہ. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب تم دوست کے گھر میں چلے گئے تو اب اس کے اذن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس کھانا ہے جو نعمت ہے کھائیں، تمہارا دوست ہے، تمہارا ساتھی ہے. وقوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية وذلك لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل من الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك. اب اللہ نے فرمایا تم پہ منع نہیں، اکٹھے کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ. تو اس پہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، تو اب مسلمان ڈر گئے. انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، تو ہم تو سب سے افضل مال ہیں، تو ہم ہی جو کھا رہے ہیں تو لہٰذا یہ بھی تو باطل ہے کہ کسی کے گھر میں بلا وجہ ہم جا کے کھانا کھائیں. تو اللہ نے قرآن اتارا کہ یہ منع نہیں ہے. وہ تو منع ہے کہ دھوکہ دے کے کھانا، یتیموں کا بال کھانا، حرام کے طریقے سے کھانا، کسی کے حصے کو نعوذ باللہ ناجائز طریقے سے ہضم کر دینا. یہ تو نہیں کہ دوست کے گھر میں جا کے کھانا نہ کھاؤ. دوستوں کے لیے تو راحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں دوست آیا. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمون نے کہا کہ ان اللہ قد نہانا، اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم باطل کے طریقے سے مال نہ کھائیں. والطعام هو افضل من الاموال، طعام تو سب سے افضل ہے. فلا يحل لاحد منا ان ياكل عند احد، تو ہمارے لیے کیسے حلال ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جا کے کھانا کھائیں.
فأنزل الله ليس على الأعمى حرج إلى قوله أو صديقكم، اللہ نے قرآن میں یہ آیات نازل فرمائی کہ بھائی اللہ کے بندے کوئی ایسی بات نہیں، دوست کے گھر میں کھانا کھا سکتا ہے، اس کو مشقت نہ گزرے، اس کو برا نہ لگے، اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو تو کوئی بات ہی نہیں۔ وقالوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره فرخص الله لهم في ذلك۔ اور بعض صحابہ جو ہیں وہ اکیلا کھانے کو بھی برا سمجھتے تھے کہ یار اکیلا کوئی کسی کو لے آؤں، کسی کو خبر میں اکیلا ہے تو اکیلا کھاؤ، دوست ہے تو مل کے کھاؤ۔ اس تکلیف نہیں دینا چاہتا اللہ کہ اگر آج آپ کے گھر میں مہمان نہیں آیا ہے تو آپ لازم ڈھونڈ کے لائیں اور نہ ملے تو بالکل کھانا بھی نہ کھائیں، تو ایسی باتوں کی تکلیف اللہ پاک نہیں دیتے۔ اس لیے فرمایا لا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا۔ وقال قتادہ كان هذا الحي من بني كنانة يرى احدهم ان مغضاة عليه ان يأكل وحده في الجاهلية حتى ان كان الرجل يسوق الزود الحفل وهو جائع حتى يجد من يأكله ويشاربه۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ بنی کنانہ کا جو قبیلہ ہے اس سب سے بڑا قبیلہ ہے یملد اسماعیل سے، پھر بنی کنانہ سے قریش ہے، پھر قریش سے بنی ہاشم ہیں، پھر بنی ہاشم میں بیت عبد المطلب ہے، اور پھر بیت عبداللہ میں میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ۔ تو وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے، خزی ہے، رسوائی ہے کہ ہم اکیلا کھانا کھائیں، یہ کیا بات ہے؟ حتیٰ کہ وہ اگر بیچارے اپنے جانور لے کے جا رہے ہیں، اونٹ چلا رہے ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کہتے نہیں بھائی جب تک کوئی بندہ نہیں ملے گا نا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، بھوکے ہیں تو بھوکے، حالانکہ وہ بیچارہ خود سفر میں ہے، سامان اٹھایا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو تکلیف ہے، حاجت ہے، کہتے ہیں بندہ ملے تو کھاؤ۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فهذه رخصة من الله تعالى في ان يأكل الرجل وحده ومع الجماعة وان كان الأكل مع الجماعة ابرك وافضل۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ بھئی جیسے حالات ہیں تنگی نہ کرو، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، اکیلے ہو تو کھا لو اور ساتھی ہیں تو کھا لو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت ہو تو اللہ برکت ڈالتے ہیں، جماعت کے ساتھ مل کے کھانا جو ہے وہ افضل ہے اور باعث خیر ہے اور باعث برکت۔ اور ویسے بھی اللہ کی شان ہے، 2 آدمی کا کھانا ہو 2 اور آ جائیں اللہ پورا کر دے، 4 آدمی کا کھانا ہو 4 اور مل جائیں اللہ پورا کر دے۔ تو جماعت میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، خیر ہے۔ كما رواه الامام احمد حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن ابيه عن جده ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا ناكل ولا نشبع قال لعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه۔ اب اس حدیث مبارک میں جس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، ہم کھاتے تو ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، خدا کی قدرت ہے کھانا بھی کھا رہے ہیں لیکن ہماری بھوک نہیں بھرتی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم علیحدہ کھاتے ہو، اس لیے اگر مل کے کھاؤ اور اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تو آپ میں بھی برکت ڈال دیں گے، پھر تھوڑی چیز سے بھی آدمی کا پیٹ بھر جائے گا، اور اگر اللہ برکت اٹھا لیں تو زیادہ بھی کھاؤ تو خواہش پوری نہیں ہوگی، کیونکہ جماعت میں برکت ہے اور اللہ کے ذکر میں برکت ہے کہ جب آدمی کھانا کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے لکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی شان تھی کہ آپ کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی نہ بھی ہو تو باہر جا کے کھڑے ہوتے، کوئی مسافر گزرتا تو اس کو لے آتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ افضل ہے۔ ایک ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں، لازم کوئی آئے آ جائے الحمدللہ، نہ آئے تو الحمدللہ۔ اچھا آدمی اپنے گھر کے لوگ ہیں وہ بھی مل کے کھائیں تو برکت ہے،
کہ بیوی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، سفرہ بچھایا، دسترخوان بچھایا، سب کٹھے بیٹھ کے کھائیں تو اللہ برکت ڈال دے، تھوڑی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ کر دے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُودُ وَابْنُ مَاجَهَ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهَ أيضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرُ بْنِ دِينَارِ الْقَهْرَمَانِي عن سالم النبي عن عمر عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، یہ روایت ہے سالم سے، ان نے روایت کی اپنے ابا سے، انہوں نے حضرت عمر سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، علیحدہ کھانے کے بجائے مل کے کھایا کرو، مل بیٹھ کے کھایا کرو، اس مل بیٹھ کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ نماز میں افضل کیا ہے؟ جماعت، اور جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا بڑا اجر ہوگا۔ اس لیے عام مسجد میں نماز پڑھیں 25 درجے بڑھ جاتے ہیں، لیکن مسجد جامع ہو تو 27 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اب سارے عالم سے بڑی مسجد ظاہراً و باطناً مسجد الحرام ہے، اللہ نے یہاں 1,00,000 کا درجہ بڑھا دیا ہے۔ تو اسی طرح یعنی آپ، اسی لیے علماء جو ہیں نا وہ جماعت میں دعا کو بھی باعث رحمت سمجھتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب جماعت کے ساتھ آدمی دعا کرتا ہے تو اس میں کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، کوئی اللہ کا عباد صالحین میں سے ہوتا ہے، اس کی دعا اور فریاد اللہ قبول فرماتے ہیں تو باقی سب کا کام بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، کہ مل کے کھایا کرو تو مل کے کھانے میں اور مل کے رہنے میں برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اب آپ دیکھیں نا پہلے دور میں سادہ لوگ ہوتے تھے، باپ ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر ہے، سب اکٹھے، خدا کی شان ہے، اللہ تھوڑے رزق میں بھی برکت عطا فرما دے۔ اچھا پھر وہی اولاد ہے، وہی آمدنی ہے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، برکت ختم۔ وَقَوْلُهُ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ قال سعید بن جبیر والحسن البصری وقتادہ والزہری یعنی فلیسلم بعضکم عن بعض، حالانکہ لفظ تو ہے کہ اپنے اوپر سلام کہو، لیکن معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ سلام کہو، کیونکہ مومن جو ہیں انما المسلمون کالجسد الواحد، سب گویا کہ ایک جسد ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام ایمان والے گویا بھائی ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب تم کسی پہ سلام کرو گے تو وہ بھی تم پہ سلامتی بھیجے گا، وعلیکم السلام، تو گویا تم نے اپنے اوپر سلام بھیجا نا، تم نے اس پہ کیا احسان کیا، تم نے واپسی خود نعمت حاصل کر لی۔ بلکہ تم کہو گے السلام علیکم، اگر وہ سمجھدار ہے تو کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر تم کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو تمہارے لیے دعا ہو جائے گی۔ اس لیے حکم ہے کہ گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کوئی بندہ ہو نہ ہو تب بھی آدمی سلام کرے، کیونکہ اللہ کے ملائکہ تو لازماً ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین تو تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ کا فرشتہ ملہم الہام کرنے والا بھی ساتھ ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا تحیہ ہے جو زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے، موت کے بعد بھی یہی سلام ہوگا، حتیٰ کہ جب مومن جنت میں جائیں گے تو قرآن پاک فرماتے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ایک دوسرے پہ سلام کریں۔ ملائکہ داخل ہوں گے تو وہ بھی سلام کریں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ہر دروازے سے ملائکہ کے جماعتوں کی جماعتیں آ کے مومن پہ سلام کریں گے۔ اور پھر سب سے بڑی عظمت، بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ سلام فرمائیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے پہ سبقت کی کوشش کریں، السلام علیکم السلام علیکم، چونکہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الطعام، آپ نے فرمایا اللہ تمہیں توفیق دے تو بھوکوں کو کھلایا کرو. یہ نہ سمجھو کہ میں غریب آدمی میرے پاس تو کیا ہے آدھی روٹی کھلا دو. وہ بھی تو بندہ ہے نا جس کے پاس وہ آدھی روٹی بھی نہیں ہے. وہ بھی تو لوگ ہیں نا جن کو وہ آدھا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوتا، ڈرم سے گندگی کے اندر سے ڈھونڈ کے کھاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہمارے گھروں میں 10 نعمتیں بڑھتی ہیں اور پھر بھی ناک منہ چڑھاتے ہیں، اس میں مرچ زیادہ ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، یہ کچا رہ گیا ہے اور یہ ٹھیک نہیں پکا ہے، کیسے بناتے ہو، باورچی سے لڑ رہے ہیں اور تماشے بنائے ہوئے ہیں. وہ لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو بیچارے ڈھیریوں پہ جا کے گندے ڈرموں میں جا کے ایک ایک چیز ڈھونڈ کے کھاتے ہیں. اب بھی آپ جا کے یہاں دیکھیں، یہ تو پیسے والا ملک ہے، منڈی میں چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ بعض دو غریب آتے ہیں جو گلی ہوئی سبزیاں پھینکتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں اٹھا کے. گلی ہوئی سڑی ہوئی پھینکتے ہیں، وہی اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو دھوتے ہیں، کاٹتے ہیں، کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا اطعموا الطعام کہ ایک کھانا کھلایا کرو غریبوں کو، اور فرمایا وافشوا السلام اور ایک دوسرے پہ سلام کہا کرو، اور فرمایا صلوا والناس نیام اور جب لوگ رات کو بستروں پہ سوئے ہوں تم اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنے اللہ کے آگے فریاد کرو، نمازیں پڑھو. ادخلوا الجنۃ بسلام. اگر تم نے یہ عادتیں یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کر لی تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس لیے ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کرے، اور مشکل بھی نہیں. السلام علیکم السلام علیکم، کیا مشکل ہے؟ اچھا تمہارے گھر میں کھانا ہے، روٹی بچ گئی، بچی ہوئی کسی غریب کو دے دو. چلو تم اپنے گھر سے نہیں دینا چاہتے ہو، جو تم نے بچا دیا دسترخوان پہ وہی اکٹھا کر کے باہر کھڑے ہو جاؤ، کسی غریب کو پکڑا دو. اس بیچارے کا ایک رات گزر جائے گی، پتہ نہیں کسی بھوکے کے کھانا کھلانے سے، ایک ٹکڑا ایک نوالا دینے سے اللہ تم پہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور اللہ اسی کی وجہ سے مغفرت فرما دے. اور اس کے بعد فرمایا کہ راتوں کو جب لوگ سو جائیں، جب لوگ بستر میں نیند کے مزے لے رہے ہوں، تم رات کو اٹھ کے وضو کر کے جب کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کے سوا نمازیں پڑھو، فریاد کرو اللہ کے آگے، رو رو کے دعائیں مانگو، تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اس لیے فرماتے وقال ابن جریج اخبرنی ابو الزبیر سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول اذا دخلت على اهلك وسلم عليهم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ قال ما رأیته الا یوجبه. فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو سلام کہو، السلام علیکم. یہ نہیں ہے کہ گھر میں جاؤ تو جیسے وردی میں کوئی تھانے دار جا رہا ہے کہ مجال ہے کہ سلام کریں، مجال ہے کہ بات کریں. تو لازم ہے، سنت ہے کہ گھر میں داخل ہوں اپنے گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیں، السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو. اس سے بڑی کوئی دعا ہے کہ اللہ کی طرف سے گھر والوں پہ سلامتی ہو. جب سلامتی ہوگی تو ہر مصیبت سے بچ جاؤ گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب جاؤ فسلم علیہم، سلام کو. کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اور یہ ایسا مبارک ہے اور ایسا بہتر ہے کہ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر مصیبت سے بچا لیتی ہے. فرماتے تھے حضرت جابر عبداللہ کے نزدیک تو گویا کہ یہ واجب تھا کہ ہر بندہ جب گھر میں جائے تو سلام کرے، السلام علیکم. بیوی آئے تو السلام علیکم کہے، تم جاؤ تو السلام علیکم کہو. گھر میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ماں ہے، بہن ہے، جب بھی داخل ہوں کہے السلام علیکم. قال ابن جریج واخبرني زیاد بن طاووس انه كان يقول اذا دخل احدكم بيته فليسلم. حضرت طاووس بھی فرماتے تھے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کہیں. قال ابن جریج قلت لعطاء اواجب اذا خرجت ثم دخلت ان اسلم عليهم قال لا ولا اوسر وجوبه عن احد ولكن هو احب الي وما ادعوه الا ناسيا. اس روایت میں آتا ہے ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ چلو ہم نے سلام کیا، اب گھر میں بیٹھے، اب گھر سے کسی کام کے لیے اٹھ کے باہر گئے، گلی تک گئے، دروازے تک گئے، پھر واپس آئے، پھر بھی سلام کہیں. انہوں نے کہا ضروری نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ جتنے دفعہ بھی آؤ سلام کہو.
کیونکہ جتنے دفعہ تم سلام کہو گے گویا اللہ سے سلامتی طلب کرو گے، اور السلام اللہ کے اسماء اللہ الحسنہ میں سے بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے، اور اس کا معنی سلامتی بھی ہے۔ تو فرمایا میں افضل تو یہی سمجھتا ہوں، اور میں نے خود فرمایا کبھی نہیں چھوڑا، ہاں بھول جاؤں تو الگ بات ہے، ورنہ فرمایا کہ میں ہمیشہ جتنے دفعہ بھی گھر میں جاؤں گا تو کہوں گا السلام علیکم۔ وقال مجاہد اذا دخلت المسجد فقل السلام علی رسول اللہ وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ حضرت مجاہد فرماتے تھے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو کہو السلام علی رسول اللہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ تو اسی طرح جو ہے یہ لازم ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اذا دخلت علی اہلک فسلم علیہم، اور جب تم گھر والوں کے پاس جاؤ گھر میں تو سلام کہو۔ وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا، تم ایسے گھر میں جا رہے ہو جس میں کوئی بندہ نہیں، آدمی اکیلا رہتا ہے، فلیٹ ہے، چابی ہے، دروازہ بند ہے، خود کھول کے اندر جاتا ہے، پھر بھی کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر بھی سلام کہو چاہے کوئی بھی نہ ہو۔ وقال قتادہ اذا دخلت علی اہلک فسلم علیہم وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ وحدثنا ان الملائکۃ ترد علیہ۔ حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ جب تم گھر میں جاؤ تو سلام کہو، اور جب تم گھر میں جاؤ وہاں کوئی بندہ بھی نہ ہو تو کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت قتادہ فرماتی ہیں جب تم سلام کہو گے تو اللہ کے فرشتے جواب دیتے ہیں وعلیک السلام۔ تو جب فرشتوں نے تیرے لیے دعا کی کہ تم پہ سلامتی ہو تو اللہ سلامتی نصیب فرماتے ہیں۔ اچھا دیکھو کون سا مشکل کام ہے، شریعت میں کچھ بھی مشکل نہیں، بس نیت ٹھیک ہو جائے، انسان کی اصلاح ہو جائے، انسان پٹری پہ آ جائے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو غریب ہو نا، جس کو رزق کی تنگی ہو، جب بھی گھر میں جائے، کام میں جائے، کاروبار میں جائے، سلام کرے تو اللہ رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ تو اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کوئی کام کرتا ہوں، ہر کام میں نقصان ہی ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے، گھاٹا ہی ہوتا ہے، کسی کام میں کامیابی نہیں ہوتی اور میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر میں جاؤ یا اپنے دکان میں جاؤ یا کاروبار کی جگہ میں جاؤ، کوئی ہو نہ ہوگا السلام علیکم، سلام کے بعد ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیا کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو صحابی کہتی ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، فرمایا کہ چند مہینے گزرے، ایسا انقلاب آیا کہ میں مٹی خریدتا تھا تو نفع ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں ڈال دی اس میں۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبید بن ابی عمران الجونی عن ابیہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخمس خصال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاک محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا کہ انس ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھا کرو۔ قال یا انس اسبغ الوضوء یزد فی عمرک۔ آپ نے فرمایا حضرت انس سے کہ وضو پورا کیا کرو، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرما دیں گے۔ یہ نہیں کہ چٹک پھٹک کیا وہ کچھ بچ گیا رہ گیا، نہیں، پوری طرح وضو کرو، ہر عضو کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ اب دیکھیں نا جی، بعض علماء کے نزدیک اب کتنے آدمی ہیں جب آپ منہ دھوتے ہیں تو کان کے اندر کے حصے کو پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟
کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں اندر کا حصہ جو ہے منہ کے ساتھ شامل ہے، اور پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ مسح جب کریں گے تو باہر کے حصے کو بھی ہو جائے گا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا خیال کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ پاؤں دھونے میں میرے ٹخنے جو ہے وہ صحیح معنی میں پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے؟ کتنے آدمی ہیں جو وضو کرتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ بھئی میرے مرفق پر صحیح طریقے سے پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ کتنے بندے ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ بھئی انگلیوں کے اندر پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، پاؤں کی انگلیوں کے اندر خلال کیا پانی پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ کتنے آدمی ہیں جو ناک میں پانی دیتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا اس ناک کو ایسے ہاتھ لگا، یہ ہاتھ تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے، نرم ہڈی تک، یہ تھوڑا کہ یوں ہاتھ لگا کے پھینک دو۔ ناک میں پانی اتنا جائے کہ یہ نرم ہڈی تک اندر پانی پہنچے۔ کتنے لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں؟ اچھا کتنے لوگ ہیں جو اندر یہ گمری ہوئی ہے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ اس کو بھی میں نے پانی پہنچایا، غسل میں نہیں پہنچایا؟ کوئی پرواہ نہیں، بس کھڑے ہیں، اچھا ٹوٹی ہے چل رہی ہے اور زور سے ایسے نیچے کر دیں گے، پانی پہنچے نہ پہنچے بس پہنچ گیا۔ پاؤں ایسے کھڑے کر کے اوپر سے پورے زور سے نل کھول دیں گے، بھائی پانی آ گیا لیکن اندر گیا ہے نہیں گیا ہے اس کو۔ تو اس لیے میرے آقا نے دیکھیں حضرت انس خادم ہیں، آپ کی پیارے خادم ہیں، آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اسبغ الوضو، کہ وضو کو پورا پورا کیا کرو، یزد فی عمرک، اللہ تیری عمر میں برکت دیں گے، وسلم علی من لقیک من امتی تکثر حسناتک، اور جو بندہ تجھے راستے میں ملے مسلمان اس پہ سلام کرو، اللہ تیری نیکیاں بڑھا دیں گے۔ وَإِذَا دَخَلْتَ يَعْنِ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أَهْلِكَ يُكْثِرُ خَيْرَ بَيْتِكَ، اور جب گھر میں داخل ہوں تو کہیں السلام علیکم، اللہ تیرے گھر کے اندر خیر زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وَصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَىٰ فَإِنَّهَا صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ قَبْلَكَ، اور ضحیٰ کی نماز پڑھا کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد اشراق کی نماز ہے، اور بعض فرماتے ہیں ضحیٰ کی نماز جو ہے وہ اشراق کے بعد ہے۔ اشراق کی نماز ہوتی ہے سورج نکلنے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد، اور ضحیٰ کہتے ہیں جب سورج شدید ہو جائے، 9 بج جائے، گرمی ہو جائے، تو اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی یہ نماز ہے۔ یا انس ارحم الصغیرہ ووقر الکبیرۃ کن من رفقائی یوم القیامہ، آپ نے فرمایا انس چھوٹے پہ رحم کیا کرو، چھوٹے سے مراد عمر میں چھوٹا ہے یا کمزور ہے، اور بڑے کی عزت کیا کرو، قیامت میں اللہ تجھے میرا ساتھی بنائیں گے جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور مشکل کیا ہے بھی وضو اچھا کرو، اپنے گھر والوں کو سلام کہو، چلتے پھرتے ہر بندے کو سلام کرو، اشراق کی نماز پڑھا کرو، چھوٹے پہ رحم کرو، بڑے کی عزت کرو، مشکل کیا ہے اس میں مجھے بتائیں، اور اس سے تمہیں اللہ حضور کی رفاقت نصیب کر دے۔ اور سلام کیا ہے؟ فرمایا تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، قال محمد بن اسحاق حدثني داود بن حسین عن اکرمۃ بن عباس انه كان يقول ما اخذت التشهد الا من كتاب الله، سمعت الله يقول فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ جو نماز میں ہم تشہد پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے قرآن میں اس کا گویا ذکر موجود ہے۔ کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں والتشہد فی الصلاۃ، نماز میں جو تشہد پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ التحیات المبارکات والصلوات والطیبات للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يدعو لنفسه ويسلم۔ تو معلوم ہوا یہ اسی قرآن پاک کا حکم ہے کہ سلام کہو، تحیہ کہو، اللہ کی طرف سے تحیہ ہے،
تو گویا التشہد جو ہے یہ قرآن مبارک سے ماخوذ ہے، اللہ کے قرآن میں گویا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ والذی فی صحیح مسلم عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالف هذا یعنی هذا القول واللہ اعلم وقوله وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة نبه تعالى عباده على أنه بين لعباده الآيات بیانا شافیا لیتدبروها ویتعقلوها لعلهم یعقلون۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورت کریمہ میں اللہ نے احکام مختلف کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بڑا بیان کھول دیا ہے جو تمہیں شفا دینے والا ہے، ظاہری باطنی بیماریوں سے بچانے والا ہے، تاکہ ان آیات میں لیتدبروها تاب تدبر کرو اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو، لعلکم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو تو اللہ کے قرآن میں غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو اور ان احکامات کی حکمتوں کو سمجھو اور اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے والد صاحب نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ سے میرے لیے مٹی لے کے آنا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حدیث مبارک کی روح سے اور عمل اصحاب کرام سے دو چیزیں ہیں تحفہ، مکہ مکرمہ سے زمزم اور مدینہ منورہ سے کھجور۔ ان چیزوں کے علاوہ علماء نے منع فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ سے کوئی آدمی پتھر لے جائے، مٹی لے جائے اور چیزیں لے جائے، وہ منتقل کرنا شریعت میں منع ہے۔ آپ ان کو بتا دینا محبت سے کہ جو چیز اللہ رسول نے منع کی ہے اس مٹی میں پیدا ہونے والی کھجور ہے، اللہ کی نعمت ہے، اچھی سے اچھی کھجور 2-4 قسم کی لے جائیں اپنے والد کے لیے، تو وہ سب سے بڑا تحفہ ہے مدینہ منورہ کا جو کھجور ہے، اور مکے کا تحفہ جو ہے وہ زمزم ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ مدینہ پاک میں بھی زمزم منگواتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظام فرماتے تھے کہ زمزم پہنچے ان کو مدینہ منورہ۔ اب تو اللہ کا شکر ہے، اللہ حکومت کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ حرم مدینہ میں بھی ہر وقت زمزم ملتا ہے، ماشاءاللہ وہاں بھی جاؤ گاڑی کے ساتھ گاڑی لگی ہوئی۔ ایک شخص حج سے پہلے طواف سعی کر کے عرفات کے لیے روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے، جب آئے کہا کہ میں نے طواف اور صفا پہلے اس وجہ سے نہیں کرتا، اس کا اللہ کہتا ہے آپ کہ وہ حج کر طواف صفا کر کے گئے، جب طواف صفا کر کے گئے تو واپس آ کے ان کو طواف زیارت کرنا ہے، اگر طواف زیارت نہیں کرے گا تو حج نہیں ہوگا۔ اور ابھی تک کیونکہ طواف زیارت فرض ہے، پہلے اس نے جو طواف اور صفا کیا ہے وہ طواف تو نفلی ہو گیا، کیونکہ صفا بغیر طواف کے ہو نہیں سکتی، وہ تو طواف اس لیے کیا کہ اس نے صفا دوڑنی تھی، لیکن واپس آنے کے بعد طواف زیارت جو ہے، طواف افادہ سمجھیں، طواف زیارت سمجھیں، وہ تو حج کے فرائض میں ہے، اس کے بغیر تو اس کی بیوی بھی حلال نہیں ہوگی، تحلل کامل بھی نہیں ہوگا اور حج بھی نہیں ہوگا۔ تو فوراً طواف زیارت کرے اور جتنا تاخیر کی ہے اس کی دم ادا کرے اور توبہ کرے۔ اللہ کے احکام سے مذاق ہے کہ میں کروں نہ کروں۔ کہتے جی کہ داڑھی جو ہے کتنا رکھنا ہے، ایک مشت داڑھی رکھنا جو ہے، اس پہ ائمہ اربعہ کا اتفاق، اور داڑھی رکھنا جو ہے سنن مؤکدہ میں ہے اور سنن انبیاء میں ہے، اور اس کے منڈانے والا جو ہے، جو پہلی دفعہ منڈائے تو گناہ صغیرہ ہے اور بار بار منڈائے تو گناہ کبیرہ ہے، وہ آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ داڑھی منڈانے والا مؤذن بھی نہ بنے اور داڑھی منڈانے والا امام بھی نہ بنے، کیونکہ داڑھی منڈانا جو ہے یہ فسق ہے، اور بار بار گناہ کو دہرانا جو ہے
وہ ایسے ہے کہ اگر صغیرہ گناہ بھی ہو تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ احتراز کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زندگی گزاریں. اچھا، ہمیں جو بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جس بدبخت نے سرکار دو جہاں کی توہین کی ہے وہ تو زندیق ہے، وہ تو کافر ہے، ملعون ہے، مطرود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے ہی لیں گے، جو دنیا انشاءاللہ دیکھے گی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جو داڑھی روز مڈا کے گندی نالی میں پھینکتے ہیں، ہم سنت کی توہین نہیں کر رہے؟ کیا خیال ہے؟ اس نے تو واقعی توہین کی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کافر ہے، دشمن ہے، اور ایک منصوبہ ہے ان کا، ایک تخطیط ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح لڑاؤ، ابھارو اور مسلمان جو ہے مشتعل ہوں اور پھر ہم ان پر حملہ کریں، ان کو ماریں. ان کی تو ایک پلاننگ ہے، دشمن تو اپنی پلاننگ میں لگا ہوا ہے. لیکن آپ مجھے سمجھائیں کہ بھئی حضور پاک کی سنت ہے، حضور پاک کی سیرت مبارک ہے، رحمت دو عالم کے چہرے مبارک پہ داڑھی مبارک ہے، اب ہم روزانہ اس کو چہرے پہ اس طرح پھروا کے، اور وہی وہ دکاندار چلو پھینک رہا ہے، پھر کہاں پھینکے گا؟ گٹر میں پھینکے گا، گندی نالیوں میں پھینکے گا، گندے ڈرم میں پھینکے گا. تو ہم نے وہ بال جو سنت کہلاتے ان کو گندی نالیوں میں پھینکوانے کا ذریعہ بنے. یہ توہین ہے یا تعریف ہے؟ ایسے کہتے ہیں بڑے عاشق ہیں جناب، جان دے دیں گے داڑھی نہیں رکھیں. کیوں؟ آخر وجہ کیا؟ اچھا، پھر جب داڑھی رکھتے ہو تو شکل ملتی ہے انبیاء سے، صلحاء سے، اولیاء سے، صحابہ سے، اور جب مڈاتے ہو تو کس سے ملتی ہے؟ کفار سے، فجار سے، فاسقوں سے، فاجروں سے. تو آپ کس کی شکل کو ٹھکرا رہے ہیں اور کس کی شکل کو اپنا رہے ہیں؟ یہ محبت ہے؟ نہیں. آپ ویسے تو آپ کہتے ہیں جی کہ وہ صحابی نے دانت، اسے پتہ لگا حضور کے دانت شہید ہو گئے، اس نے دانت نکالا، اس نے کہا پتہ نہیں یہ نہ ہو یہ ہوگا، اسے پھر اور دانت نکال دیا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حال میں اتباع کروں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ لباس میں، اپنی شکل میں، یعنی تمام انبیاء کی داڑھی ہے، جب آپ نے داڑھی رکھی تو ان کی صف میں کھڑے ہو گئے، اور مڈانے والے کون ہیں؟ انبیاء نے تو مڈائی نہیں، صحابہ نے بھی نہیں مڈائی، محدثین، مجتہدین، فقہاء، اولیاء اللہ نے بھی کبھی داڑھی نہیں مڈائی. تو مڈانے والے کون ہیں؟ یا کافر ہیں، یا فاسق ہیں، یا فاجر ہیں. تو جب آپ مڈاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس صف میں کھڑا کر رہے ہیں؟ یہ توہین نہیں ہے. خود غور کریں اپنے حالات پہ اور اس کو سمجھیں. یہ نہیں ہوتا ہے نہیں بھائی، محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کون مسلمان کلمے پڑھنے والا ہے جس کے سینے میں حضور کی محبت نہیں ہوگی؟ لیکن محبت کے آثار تو ہوتے ہیں نا. دیکھو نا، تم کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو، کوئی آثار ہوتے ہیں. روز گلیوں کے باہر پھرتے ہو، ہدیے بھیجتے ہو، تحفے بھیجتے ہو، پرفیوم بھیجتے ہو، سلام بھیجتے ہو، ٹیلی فون کرتے ہو. حضور سے جو محبت ہے، داڑھی مڈا کے پھینک رہے ہو، یہ محبت کا اظہار کر رہے ہو. نہیں، ہمیں ڈوب نہیں مرنا چاہیے. ماں بھوکھی بیٹھی رہے، بیوی بھوکھی بیٹھی رہے، اس کا عشق ہے جناب، کما رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، پاسپورٹوں پہ فوٹو بدل رہا ہے، نشہ سمگل کر رہا ہے، لوگوں کی اولادوں کو تباہ و برباد کرے. پیسے ملے میں محبوبہ کو بھیجوں، اس کے لیے تو اتنی قربانی ہے. حضور کے لیے کیا قربانی کیا؟ ٹھنڈے دل سے غور کرو. باقی مولویوں کی بات نہ تم نے ماننی ہے، نہ مانو گے، لیکن ہمارا کام تو ہو جاتا ہے نہ مانو. ہمارا کام ہے بات کو پہنچانا، منوانا تو ہمارا کام نہیں ہے نا. ہم نے بات کہہ دی، الحمدللہ ہمارا کام ہو گیا.
اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، آپ غور کریں، انسان ہیں کہ ہمارا ہر عمل جو ہے، اچھا حضور فرماتے ہیں کہ گانا بجانا، مزمار، موسیقی، نغمات یہ حرام ہیں، ہم حرم کے اندر لے آئے، یہ توہین نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ جناب موسیقی لگی ہوئی، ساتھ میوزک لگا ہوا ہے، گانا لگا ہوا ہے، وہ کھڑا ہے پرواہ نہیں، 20 آدمیوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، وہ بغیرت بے ضمیر کھڑا ہے، اور تمہاری نماز تو گئی، تم نے تو اور 20 آدمیوں کے خشوع کو تباہ و برباد کر دیا، ان سب کی لعنت بھی تیرے سر پہ انشاءاللہ۔ کیا ہے جناب، آپ کوئی بڑے پی ایم لگے ہوئے ہیں، سی ایم لگے ہوئے ہیں، منسٹر ہیں، صدر ہیں کہ ہاٹ لائن آپ کی ہر وقت آن رہنی چاہیے کہ اللہ کے حرم میں بھی بند نہیں کر سکتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ توہین نہیں ہے کہ خدا کے کعبے میں گانا لے آؤ، خدا کے کعبے میں کیمرے لے آؤ فوٹو کے، اور ان کے اندر جو تیری گندی فلمیں بھری ہوئی ہیں وہ بھی جیب میں ہیں، اور اللہ اکبر نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ تمہاری مرضی ہے بھائی، جو مرضی آئے کرو۔ اب تو لوگ اتنے جری ہو گئے ہیں کہ حتیم کے اندر کھڑے ہیں، وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے اور موبائل پہ گانا لگا ہوا ہے۔ اچھا اتنے بے حس ہو گئے ہیں، بے ضمیر ہو گئے، ضمیر مردہ ہو گئے، وہ گانا بج رہا ہے، اس کو حیا پھر بھی نہیں آتی کہ جو میں انگلی رکھ کے دفع کروں، بند تو کروں۔ وہ تو دکھانا چاہتا ہے نا دوسروں کو کہ جناب میرے پاس بھی موبائل ہے۔ ہاں جی، وہ تمہارے پاس موبائل ہے تو کوئی آسمان تو نہیں گر جائے گا نا، ہے تو ہے، دفع ہو۔ مسجد میں داخل ہوں، موبائل کو جوال کو بند کر دیں تاکہ موسیقی کی آواز نہ آئے، میوزک کی آواز۔ باہر نکلیں فوراً آپ جناب اس کو چالو کر لیں تاکہ تمہارے اہم آرڈرز جو آنے تھے وہ رہ نہ جائیں کہیں۔ اگر کسی مشرک کی زبان سے نکلے آخر وقت میں لا الہ الا اللہ، اگر ٹھیک ہے مسلمان ہو گیا، اگر اسی نیت سے نکلے، ایک ہے کہ ویسے نکلے۔ انسان کے باپ جو ہیں وہ تو آدم ہیں، جنات کا باپ کون ہے؟ ابلیس۔ نہ تم نے کوئی اس سے رشتہ داری کرنی ہے کیا؟ نہ ان کا باپ ماں جو ڈھونڈ رہے ہو ان سے کوئی پیغام داری کرنی ہے؟ ایسے پوچھنا ہے، مفت کا مولوی ہے، پیدا اٹھاؤ۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو اس کے باقی جسم سے انسان اپنے بدن کو مس کر کے اپنی شہوت پوری کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جن کی بیویاں نہیں ہیں وہ مر گئے ہیں، کہ تم اتنے بڑے قوی ہو کہ حیض کے دنوں میں بھی صبر نہیں ہو سکتے۔ ویسے جناب اس کے باقی سارے بدن سے فائدہ اٹھا سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے پتہ نہیں کس جگہ سے 26 ذی القعدہ کو عمرہ کیا، واپس چلا گیا، 9 ذی الحجہ کو حج افراد کی نیت کیا، ٹھیک ہے، اگر آپ میقات کے ادھر تھے ٹھیک ہے، مثلا ریاض چلے گئے، واپس چلے گئے، پھر آ رہے ہیں، تمہاری مرضی، جو احرام باندھو۔ ایک آدمی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ ایک لڑکی کو میں نے بہن کہا تھا، اب اس سے میں شادی کروں، بالکل کرو، بہن کہنے سے بہن ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو زبانی کلامی بات ہے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ۔ چار رکعت نماز میں 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھی، باقی 2 رکعت میں آپ سورت فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے۔
ایک آدمی کو گھر میں رکھا، کھانا کھلایا پلایا، آخر میں میری بیٹی سے پیسے لے کے بھاگ گیا۔ وہ جوانی کی عمر تھی، اب اس نے شادی کیا، بال بچے دار ہے، نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے۔ میں نے کہا ہے میرا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ قیامت میں لے دیں گے، فکر نہ کرو، دنیا میں کھا جائے گا، آخرت میں کہاں کھائے گا۔ اچھا دنیا میں تو پیسے ادا کرے گا، آخرت میں اس کو تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی، تمہارا تو ہر حال میں بھلا ہے، کیوں غم کرتے ہو؟ پیسے مل گئے الحمدللہ، نہ تو قیامت میں تو ہے ہی ہے۔ آپ کو میری عمر پوچھنے سے کیا دلچسپی ہے؟ وہ وجہ لکھو، پھر میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھو نا، سوال کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا۔ آپ سوال لکھیں گے، آپ کو اس لیے میری عمر کی ضرورت ہے کہ آپ میرے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں، کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، پھر ہی میں بابا اپنا عیب آپ کو بتاؤں نا۔ میری عمر ہے 80 سال، ٹھیک ہے، راضی ہو؟ اچھا 50 سال، راضی ہو؟ پھر راضی تو تم دونوں پہ نہیں، پر میں کیا کروں؟ ارے بس وہی ہے، سوال ہے، لکھنا ہے، تنگ کرنا ہے۔ میرے انڈیا میں ہندو دوست ہیں، ان کو کبھی کبھی ہم بلاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہندوؤں سے بھی آنا جانا، شادی غمی ہوتی ہے، دلی تعلق نہ ہو، دل کا تعلق مسلمان سے ہوتا ہے، باقی دنیا داری ہے، ہمسایہ ہے تو خیال تو کرنا پڑے گا نا۔ گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے جو بڑے گناہوں میں ہے، جس پہ حد ہوتی ہے، یعنی جیسے زنا ہے کبیرہ ہے، قتل ہے کبیرہ ہے، چوری ہے، اور تہمت لگانا ہے، جنگ میں پیٹھ دے کے بھاگنا ہے، وہ کبائر ہے۔ باقی چھوٹی موٹی جیسے زنا کبیرہ ہے، کسی کو ہاتھ لگانا، بری نظر ڈالنا، بوسہ دینا، یہ صغیرہ ہے۔ کہتے جی کہ ڈنمارک میں جو ہوا ہے اس میں پورے ملک کو تباہ، پورے ملک نے تو غلطی نہیں کیا نا، اس خبیث نے غلطی کیا۔ اچھا ملکوں کو تباہ کرنے سے کیا ہو جائے گا جناب؟ کس کس ملک کو تباہ کرو گے؟ اسی لیے وہ تو سمجھدار ہے نا، انہوں نے وہی چیزیں جو اور ملکوں نے بھی کافروں نے مل کے شائع کر دی ہیں، تاکہ مسلمان کس کس ملک سے لڑے گا؟ ان کا ایک ہی علاج ہے، نہ لڑائی کرو، نہ گھروں کو آگ لگاؤ، ان کی چیزوں کو خریدنا چھوڑ دو، بائیکاٹ کر دو اقتصادی، انشاءاللہ 6 مہینے میں اپنی موت مر جائیں گے۔ کچھ بھی نہ کرو، نہ لڑو، نہ کپڑے پھاڑو، نہ آگ لگاؤ۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ رحمت دو عالم کے لیے ہم ان کی عزت و عصمت و شان کے لیے ہم جلوس نکالیں اور اپنے گھروں کو جلا دیں، اپنی گاڑیاں جلا دیں، اپنے دکانوں کو آگ لگا دیں، اپنے بچوں کو زخمی کر دیں؟ یہ کون سی بہادری ہے؟ اصل بہادری یہ ہے کہ مسلمان جہاں ہے، جس ملک میں ہے، فیصلہ کر لے کہ جس ملک میں یہ ابتدا ہوئی انہوں نے معذرت نہیں کی، معافی نہیں مانگی، ڈنمارک نے، اس کی ہر چیز سے بائیکاٹ کرو۔ سارے ملکوں کو کچھ نہ کہو، سارے ملکوں میں پھیلو گے تو مجبور ہو جاؤ گے، پھر وہ بھی بچ جائے گا۔ صرف اس ملک کی ہر چیز کا بائیکاٹ کریں۔ آپ دوا بناتا ہے بائیکاٹ کرو، صابن ہے، شیمپو ہے، ڈیری ہے، چیز ہے، کھانے پینے کی، بالکل بڑھاؤ گو، مجھے مفت دو دے، میں کتے کے آگے پھینک دوں گا، میں نہیں دوں گا۔ صرف آپ بائیکاٹ کریں، 6 مہینے تو مسلمان اتفاق کر کے بائیکاٹ کر کے دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس اتنے دنوں کے اندر ان کو کتنا نقصان ہو چکا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ 7 ارب یورو کا نقصان اس وقت تک ہو چکا ہے ان کا۔ 7 ارب روپیہ نہیں، 7 ارب ڈالر نہیں، یورو، جو ڈالر سے بھی زیادہ قوی ہے۔ 7 ارب کا ان کو نقصان ہو گیا۔ ایک ایک کمپنی جو ہے وہ 200 ملین نقصان میں ہے، خسارے ہو گئے، دفتر بند ہو گیا، بٹھا بیٹھ گیا، وہ خود بھاگ رہے ہیں کہ جی حل کرو حل کرو، تم صرف بائیکاٹ کرو اور کوشش کرو۔ پڑھے لکھے مسلمانوں سے کہو کہ ہمیں بتاؤ ڈنمارک کی کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہمارے ملک میں، ان کی لسٹیں لو اور ایک دوسرے کو بتاؤ کہ بابا یہ چیز نہیں لینی ہے۔
اور جب چیز خریدو دیکھو اچھا یہ ڈبہ کہاں کا ڈنمارک پھینک دو۔ صرف 6 مہینے مسلمان اور ایک ملک کا بائیکاٹ کرو، باقی تو اس کے بعد ہے نا، اصل تو وہ ہے نا مجرم جو اس بات پہ اڑا ہوا ہے کہ جی یہ حریت فکر ہے۔ حریت فکر کیا ہے؟ تمہارے باپ کو گالی دیتے ہیں دیکھو کیا کرتے ہو۔ یہ کون سی حریت فکر ہے کہ پیغمبر کی توہین کی جائے؟ مہدی کے آنے کے بعد تقریباً 40 سال کے اندر اندر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ اگر البحہ آپ چلے گئے 25 ذی الحجہ کو نیت سے بغیر احرام کے مکے آیا، مکے سے احرام باندھ کے حج ادا کیا کہ اس کا حج تمتع ہے، بہرحال اس کا حج تمتع تو نہیں ہے، البتہ اس نے قربانی کی، اچھا کیا۔ لیکن وہ جو بغیر احرام باندھ کے آیا اس میں بھی تو دم پڑ گئی نا، میقات سے گزر آیا، احرام آ کے مکے سے باندھا۔ اگر کوئی آدمی حضور کی ازواج مطہرہ کا گستاخ ہے اس کے ساتھ تعلق نہ رکھے، کیونکہ وہ تو منکر ہے۔ بی بی عائشہ کی برات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اگر وہ گستاخی کرتا ہے تو قرآن کا منکر ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم صحابہ کی سنت جو ہے 20 رکعت تراویح نہیں مانتے، تو باقی ساری روایات بھی تو صحابہ نے کی ہے، ان کی بات کیسے مانیں گے؟ یہ جتنی حدیث مبارک ہمیں پہنچی ہے کس کے ذریعے پہنچی؟ تو اگر ان کی بات پہ عمل نہیں کرنا تو ساری باتیں چھوڑو، پھر صرف یہ تو نہیں کہ رکعتوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور پھر صحابہ کا یہ عمل نہیں ہے نا، بات کو سمجھو، یہ خلیفہ راشد کا حکم ہے، تمام صحابہ کا اجماع ہے، اور یہ حدیث ہے کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو۔ تم حدیث پہ عمل کرتے ہو، اس حدیث پہ عمل کرو۔ اللہ توفیق دے آپ کو بھی ہمیں بھی حدیث مبارک پہ عمل کرنے کی۔ سجدہ تلاوت میں کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اور کیا کہنا ہے؟ سجدہ سہو میں کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اگر کوئی کافر مسلمان کو کہے کہ بھائی ہے تو کافر کی جو مرضی آئے کہ ہمارا بھائی نہیں ہوتا کافر، ہمارا بھائی مسلمان ہوتا ہے۔ اور بابا آج کل کافروں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ باپ بولیں تو تم بولو گے، بھائی تو معمولی بات ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، باقی علاج کسی طبیب سے یا ڈاکٹر سے کرائیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو بزرگ بیٹھتے ہیں وہ تلخی کرتے ہیں، تو یہ بزرگی کی نشانی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے بٹھایا اس کو، پوچھا کہ کیا ہے بابا بتائیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا دانت ہلتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت بڑھاپا ہے۔ اس نے کہا سنائی بھی کم دیتا ہے۔ اس نے کہا حضرت بڑھاپا ہے۔ اس نے کہا نظر بھی کم آتا ہے۔ اس نے کہا جناب بڑھاپا ہے۔ غصے میں آ کے ڈاکٹر کو تھپڑ مارا۔ اس نے کہا جناب یہ بھی بڑھاپا ہے۔ عقل ہوتا تو ڈاکٹر کو مارتا بنا۔ تو یہ بیچارے جو کچھ کرتے ہیں ان کے ریٹائر ہیں نا، کیا کریں آخر؟ لڑے نہیں تو کیا کریں؟ گھر والے نے نکال دیا، کس سے لڑے؟ نہ آپ مجھے بتائیں کس سے لڑے؟ گھر والوں نے ان کو فارغ کر دیا، نوکری ان کی ختم ہو گئی، ڈپٹی کے یہ قابل نہیں رہے، اب کریں تو کیا کریں؟ لڑے نہیں تو کیا کریں؟ یہ مجبور ہے بیچارے۔ من نعمر ہو ننکس فی الخلق، جب آدمی بڑا ہوتا ہے وہ اسی طرح پھر اس کی عقل لوٹ آتی ہے جیسے بچے کی ہو۔ آپ دیکھا نہیں کہ بچے سے ٹافی مانگو لڑے گا، چاکلیٹ چھینو اسی وقت شور کرے گا۔ تم ان کی جگہ چھیننا چاہتے تھے، کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ مرد اپنی صفائی کے لیے پرفیوم یا پاؤڈر استعمال کر سکتا ہے، مقصد صفائی کرنا ہے جس سے کرو۔ عورت بلیڈ استعمال کر سکتی ہے، مقصد صفائی کرنا ہے، بلیڈ سے کرے، دوا سے کرے، کچھ سے کرے۔
کہ میں نے ریاض میں ایک مسجد دیکھا ہے، وہاں انہوں نے انتظام کیا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے موبائل لے لیتے ہیں، بڑا اچھا کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح ہر مسجد والوں کو توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ سے دعا کرو اللہ حیا دے۔ ہمارے دل میں حیا ہوگا، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، ایک بٹن ہی دبانا ہے، اور کیا تکلیف۔ لیکن بہرحال انہوں نے اچھا کیا ہے، جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہے، لیکن خطرہ ہوتا ہے نا کہ کل کو موبائل زیادہ ہو گئے، مکس ہو گیا، کوئی جلدی نکلا، کوئی باہر نکلا، کوئی غلطی سے دوسرے کا لے گیا، ایک بڑا پرابلم ہے نا۔ تو سب سے بڑا آسان حل یہ ہے کہ ہر مسلمان میں حیا ہو کہ میں اللہ کے کعبے میں جا رہا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کی مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، جہاں پاؤں زور سے رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہاں اگر یہ موسیقی اور میوزک بج گیا تو اس کی لعنت میرے اوپر پڑے گی، فوراً 1 منٹ کے لیے بند کر دیں۔ اگر آپ کوئی بہت زیادہ اہم آدمی ہیں تو اس کو آپ وائبریشن پہ لگا دیں کہ گھنٹی نہ آئے، تاکہ مس کال آپ کی جمع ہو جائے گی، باہر نکل کے جناب آپ نے چونکہ ملک چلانا ہے وہ کالیں پڑھ کے چلا لیں ملک اپنا۔ کیونکہ آج کل موبائل کے بغیر گزارا نہیں، پوچھو کام کیا کرتے ہو کہ نہیں جھاڑو دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا۔ اللهم يسر امورنا فرج همومنا اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات۔ اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ رحمت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کلمہ پڑھنے والوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو تیرے پاک نبی کی توہین کر رہے ہیں ان پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ جو مسلمان مخلصین ہیں ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا مبلغ بنا دے، دین پھیلانے والا بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔